بے منزل مسافر قسط نمبر 11۔ حالات کو سازگار ہوئے تو سالم بن عروف نے اپنی بیٹی غریتا کی شادی کا اہتمام کیا۔ اس شادی میں یوسف بن بخت کے علاوہ ابو عثمان، عبداللہ بن خالد، ربیکہ، جوسی ماریہ، دولاب، سمسون، بدر اور ان کے علاوہ قرطبہ اور دیگر شہروں کے بہت سے سرکردہ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ رخصتی سے قبل یوسف بن بخت نے غریتا کو اس کی شادی کے موقع پر چند انتہائی قیمتی تحائف پیش کیے۔ اس موقع پر بڑے دکھ اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن بخت نے غریتا کو مخاطب کیا: غریتا میری بہن، یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں سمجھنا کہ ایک بھائی کی طرف سے بہن کے لیے ہے۔ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے تم بھائی کی کمی محسوس کرو گی، تو میں ہر رشتے کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ میری ماں، بہن، بھائی سب چلے گئے۔ آج میری ماں ہوتی تو تمہیں اس سے زیادہ دیتی، خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کرتی۔ یوسف بن بخت کے ان الفاظ پر غریتا رونے والی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر نشار ہی نہیں، سالم بن عطوف، ابورہ، ربیکہ، جوسی ماریہ سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ پھر غریتا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور یوسف بن بخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی: بھائی، میں آپ سے ایک راز کی بات کہتی ہوں، اس میں آپ کی بھلائی ہے اور میرے خاندان کی بھی، امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے۔ آگے بڑھ کر یوسف بن بخت نے بڑی محبت اور پیار سے اپنا ہاتھ غریتا کے سر پر رکھا، پھر کہنے لگا: کہو میری بہن، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تیری ہر بات غور سے سنوں گا۔ غریتا نے اپنا منہ آگے بڑھایا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کی: بھائی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ پر انکشاف کروں گی کہ میری چھوٹی بہن نشار اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پسند کرتی ہے۔ یہ خبر سن کر یوسف بن بخت کی آنکھوں میں انوکھی چمک اور چہرے پر خوشیوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ پھر ہلکے سے لہجے میں غریتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا: میری بہن، کیا یہ سچ ہے؟ غریتا نے ہلکے سے تبسم میں جواب دیا: میرے بھائی، کیا اس موقع پر میں اپنے بھائی سے مذاق کر سکتی ہوں؟ اور بھائی بھی یوسف بن بخت جیسا، جس کے ہم پر بے شمار احسان ہے۔ بھائی، میں نے یہ حقیقت آپ پر واضح کی ہے، مجھے امید ہے یہ خبر آپ کی خوشی کا باعث بنے گی۔ جواب میں یوسف بن بخت مسکرایا، کہنے لگا: خوش نہیں بلکہ خوشیوں کا باعث بنے گی، اس لیے کہ… اس سے آگے یوسف بن بخت کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بدر آگے بڑھا تھا اور یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگا: امیر، آپ اکیلے ہی کسی خبر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا اس سے متعلق ہمیں بھی کچھ بتائیں گے؟ یوسف بن بخت نے بدر کا شانہ تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا: بدر، وہ خبر میری ذات سے متعلق ہے، لیکن عنقریب سب لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے گی، لیکن وہ خبر بہت اچھی اور فی الوقت اس کی تشہیر نہیں کی جا سکتی۔ اس موقع پر چونکہ نشار بھی قریبی کھڑی ہوئی تھی، لہٰذا یوسف بن بخت نے نشار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: نشار، کیا میں نے درست کہا ہے یا غلط؟ نشار کو کسی حد تک شک تو پڑ گیا تھا کہ شاید غریتا نے اس سے متعلق کچھ کہا ہے، لہٰذا اس نے اپنی گردن جھکا لی اور مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگی: امیر، مجھے جب بات کا پتہ ہی نہیں تو میں اس کے صحیح اور غلط ہونے سے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، اگر آپ وہ بات مجھے بتائیں جو غریتا نے کہی ہے تو پھر میں آپ کو کوئی معقول جواب دوں گی۔ یوسف بن بخت رکا، کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگا: نشار، حقیقت یہ ہے کہ اس خبر کی کسوٹی تم ہی ہو۔ جو کچھ غریتا نے کہنا ہے وہ تو کہہ چکی ہے، اب اس خبر کی حقیقت اور بے بنیاد ہونے کی گواہی تم ہی دے سکتی ہو۔ نشار کا شک اور شبہ مزید پختہ ہو گیا تھا۔ سر اوپر اٹھاتے ہوئے گہری نگاہ اس نے یوسف بن بخت پر ڈالی، اس کے بعد کہنے لگی: امیر، اب بھی آپ مجھے اندھیرے اور بے خبری میں رکھ رہے ہیں۔ خبر آپ بتاتے نہیں اور آخری فیصلہ مجھ پر چھوڑے جا رہے ہیں۔ یوسف بن بخت بات کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا: چلو اس موضوع پر بعد میں بات کی جائے گی، اس وقت غریتا کی رخصتی کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد سب غریتا کی رخصتی میں حصہ لینے لگے۔ آخر غریتا اپنے گھر چلی گئی۔ آنے والی رات سب مہمانوں نے سالم بن عطوف کے ہاں گزاری۔ اگلے روز جب مہمان رخصت ہونے لگے تب ربیکہ اس جگہ آئی جہاں یوسف بن بخت اور بدر کھڑے ہوئے تھے۔ ربیکہ نے ایک میٹھی نگاہ بدر پر ڈالی، پھر یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی: بھائی، میں آپ کے پاس نشار کی وکیل بن کر آئی ہوں۔ غریتا کے چلے جانے سے وہ اکیلا پن اور تنہائی محسوس کرنے لگی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں بہنوں میں کتنا پیار تھا۔ غریتا کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا ہے۔ بہرحال میں اسے اپنے ساتھ قرطبہ لے جانا چاہتی ہوں، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ کیا آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ یوسف بن بخت نے تیز نگاہوں سے ربیکہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: ربیکہ میری بہن، میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ یہ اجازت تو اس کے ماں باپ دیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے ربیکہ نے بڑے غور سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی: نہیں بھائی، اس میں آپ بھی ملوث ہیں۔ کل غریتا کی رخصتی کے وقت جو کچھ آپ نے ہم سے چھپایا تھا اس کی خبر مجھے ہو چکی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ نشار آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا میں نے صحیح کہا ہے؟
جواب میں یوسف بن بخت نے شانے اچکائے کہنے لگا، اب میں کیا جانوں، تم نے صحیح کہا ہے یا غلط، پر ایک خبر میں نے بھی سنی ہے۔ یوسف بن بخت نے پہلے بدر کی طرف دیکھا، پھر ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ربیکہ میری بہن، اگر تم اور بدر برا نہ مانو تو میں نے یہ خبر بھی سنی ہے کہ تم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، ایک دوسرے کو چاہتے ہو۔ دیکھو جھوٹ مت کہنا، کم از کم مجھے تو سچ کہنا، اس لیے کہ ربیکہ میری نگاہوں میں تمہاری حیثیت ایک بہن کی سی ہے۔ اس موقع پر ربیکہ کی گردن جھک گئی۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد کچھ نہ کہہ پائی تو یوسف بن بخت نے پھر اسے مخاطب کیا، ربیکہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، اس موقع پر اگر تم مجھے صحیح جواب دے دو تو تمہارا کام آسان کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں تمہارے ماں باپ سے بات کر سکتا ہوں اور تمہیں منزل تک پہنچانے کے لیے کافی آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں۔ چونکنے کے انداز میں ربیکہ نے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، ابن بخت میرے بھائی، آپ کا کہنا درست ہے، لیکن ان کا مجھے پتہ نہیں کہ ان کے میرے متعلق کیا خیالات ہیں۔ جواب میں یوسف بن بخت نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا، مجھے بدر کے خیالات جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بدر خود ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ربیکہ کو بے حد پناہ پیار کرتا ہے۔ اب جبکہ خود ہی اظہار کر چکا ہے تو مجھے اس کے خیالات جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ اس موقع پر ربیکہ نے شکر گزاری کے انداز میں بدر کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اس نے یوسف بن بخت کو مخاطب کیا، بھائی جس موضوع پر گفتگو کرنے آئی تھی وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ بھائی میں چاہتی تھی نشار اور اس کے ماں باپ کو ساتھ لے جائیں، جو مکان بدر کو ملا ہے اس میں بدر تو رہتے نہیں ہیں، لہٰذا زیادہ تر آپ کے ساتھ مستقر میں ہی قیام کرتے ہیں۔ جتنے دن وہ قرطبہ میں رہنا چاہیں بدر کے مکان میں قیام کر لیں، اس سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ قرطبہ میں قیام کے دوران جو اخراجات ہوں گے انہیں ہم لوگ برداشت کریں گے۔ یوسف بن بخت نے غور سے ربیکہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ربیکہ میری بہن، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم مجھے نشار کے ساتھ ملوث کر رہی ہو؟ تو ان تینوں کے اخراجات تم نہیں میں برداشت کروں گا۔ بہرحال جس مقصد کے لیے تم آئی ہو اس کا فیصلہ تمہیں خود ہی کر لینا چاہیے تھا۔ اچھا ویسا کرو، واپس جاؤ، ان تینوں سے کہو تیار ہو جائیں۔ یوسف بن بخت کا جواب سن کر ربیکہ خوش ہو گئی تھی، پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب نے وہاں سے کوچ کیا۔ قرطبہ جانے کے لیے نشار، سالم بن عطوف اور ابورہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ سالم بن عطوف، نشار اور ابورہ کو اس کی حویلی میں ٹھہرایا گیا تھا جو بدر کی رہائش کے لیے مختص کی گئی تھی، لیکن ابھی تک بدر نے اس میں رہائش نہ رکھی تھی۔ بدر اور یوسف بن بخت نے اپنے کچھ آدمی منگوا کر حویلی کی بہترین صفائی کا اہتمام کیا اور حویلی اور اس کے مطبخ میں ضرورت کی ہر شے لا کر رکھ دی۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد لگ بھگ ایک ہفتہ تک نہ یوسف بن بخت اور نہ بدر لوٹ کر ان کے پاس آئے۔ تاہم ربیکہ اور اس کا بھائی ہر روز ان کے پاس آتے، ان کا احوال جاننے کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ لا کر دے دیا کرتے۔ ایک روز سالم بن عطوف، ابورہ اور نشار تینوں حویلی کے سیر میں نشستیں لگائے بیٹھی تھی کہ حویلی میں یوسف بن بخت داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نشار کے چہرے پر دور تک خوشیاں اور آنکھوں میں ایک چاہت بھری چمک جاگ گئی تھی۔ یوسف بن بخت سیدھا ان کے پاس آیا، بلند آواز میں سلام کیا۔ سالم بن عطوف نے بھی جگہ سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرنے کے ایسے گلے لگایا، پھر اپنے قریبی بٹھا لیا۔ یوسف بن بخت نے باری باری تینوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، آپ تینوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ تینوں مجھ سے نالاں ہیں۔ یوسف بن بخت نے الفاظ کے جواب میں تڑپ کر سالم بن عطوف کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اس کی بیوی برا بول پڑی، ابن بخت، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تم سے ناراض ہوں؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، تاہم ہم کو تم سے شکوہ اور گلہ ضرور ہے۔ ہر روز دن میں 3 بار صبح و شام وہ ایک جملہ یہ ضرور کرتی ہے کہ امیر یوسف بن بخت ہمیں اس حویلی میں داخل کرنے کے بعد لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آئے، جیسے ہماری آپس میں کوئی پہچان ہی نہ ہو۔ یوسف بن بخت شرما سا گیا تھا۔ عجیب سے انداز میں اس موقع پر اس نے نشار کی طرف دیکھا، پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ حویلی میں تقریباً ضروریات کی ساری چیزیں ڈلوا دی تھی۔ پورا ہفتہ آپ کے ہاں نہ آنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ کم از کم آپ تینوں ایک ہفتہ تو سکون اور آسودگی میں رہیں اور آنے جانے والے کے باعث زحمت کا شکار نہ ہوں۔ اسی بنا پر میں نہ آیا، ورنہ میں نے ربیکہ اور اس کے بھائی سمسون کو سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ وہ دونوں بہن بھائی ہر روز یہاں آیا کریں۔ خصوصیت کے ساتھ میں نے ربیکہ سے کہا تھا کہ وہ روزانہ نشار کے پاس بیٹھا کرے اور اس سے گفتگو کرے، اس طرح اس کی اچھا وقت نشار کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کہ پہلے نشار کے پاس اس کی بہن غریتا تھی، اس کے جانے کے بعد یہ تنہائی محسوس کرتی تھی، سو میں نے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ربیکہ کو یہاں آنے کے لیے کہا، اور میں روزانہ سے پوچھتا بھی رہا ہوں وہ یہاں آتی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں وہ دونوں بہن بھائی اگر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے رہے تو روزانہ آتے رہے ہیں۔ نشار نے پہلی بار یوسف بن بخت کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، امیر ہمیں آپ سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، رہا سوال ربیکہ اور سمسون کا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ روزانہ یہاں آتے رہے ہیں اور ہمارے پاس بیٹھتے رہے ہیں۔ امیر ہم پورا ایک ہفتہ آپ ہماری طرف اس لیے نہیں آئے کہ
آپ کے آنے سے ہمیں پریشانی ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آپ ہمارے محسن اور ہمارے مربی ہیں، اور محسنوں کا گھر میں آنا باعث اذیت نہیں، باعث خوشی اور عزت ہوتا ہے۔ نشار کی اس گفتگو کا جواب یوسف بن بخت دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحہ حویلی میں ربیکہ اور اس کا بھائی سمسون داخل ہوئے تھے۔ نشار اپنی جگہ سے اٹھ کر ربیکہ سے گلے ملی۔ نشار نے ربیکہ کو اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ تب ربیکہ نے بیٹھنے کے بجائے یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے آپ سے میں نے ایک التماس کی تھی، آپ مجھے قرطبہ کے متعلق تفصیل سے بتائیں، لیکن آپ اس وقت ٹال گئے تھے۔ اب نشار بھی یہاں آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس شہر سے متعلق آپ ہم دونوں کو کچھ تفصیل سے بتائیں۔ میں تو ابھی تک شہر میں گھومنے کے لیے نہیں گئی، پہلی بار یہاں آنا جانا ہوا ہے۔ آپ سے شہر کے متعلق تفصیل جاننے کا، بعد میں جو مقامات زیادہ پسند ہوں گے انہیں دیکھنے کے لیے آپ سے التماس کریں گے۔ یوسف بن بخت جب کچھ سوچنے لگا تب ربیکہ نے اسی طرح کھڑے ہی کھڑے کہنا شروع کیا، دیکھیے بھائی آج ٹالیے گا نہیں۔ یوسف بن بخت مسکرا دیا، کہنے لگا، پہلے تم بیٹھ جاؤ پھر میں تمہیں سب کچھ کہتا ہوں۔ اس پر ربیکہ کہنے لگی، جب تک آپ تفصیل سے بتانے کی حامی نہیں بھرتے تب تک میں نہیں بیٹھوں گی، اور آپ نے تفصیل بتانے سے انکار کر دیا تو میں بھائی کو لے کر چلی جاؤں گی۔ یوسف بن بخت فوراً مان گئے اور کہنے لگا، اچھا بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ اس پر ربیکہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تب یوسف بن بخت نے گلا صاف کیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، جہاں تک قرطبہ کے نام اور اس کے آباد ہونے کا تعلق ہے، اس سے متعلق لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ قرطبہ ایسے عبرانی لفظ کا مرکب ہے جس کے معنی طبیب یعنی اچھی بستی کے ہیں۔ کچھ لوگ اسے قرطبہ پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نام یونانی الفاظ سے مرکب ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ایشیا کی قوم کنانی یعنی قرطاجنہ، جنہیں فونکی بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ شہر بسایا تھا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرطبہ یونانی الفاظ زبان کے لفظ سے مرکب ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اجر ساکن یعنی رہنے والوں کا صلہ یا انعام بتاتے ہیں۔ ایک گروہ اس طرف بھی جاتا ہے کہ قرطبہ پرانا اسپینی نام ہے۔ اس کا پرانا نام کوردوبا تھا، جو آہستہ آہستہ بگڑ کر قرطبہ بن گیا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں جس وقت کنانی یعنی فونکی قوت حاصل کر چکے تھے اور ان کے اور اہل روما میں دوبارہ جنگ ہوئی تو ہسپانیہ میں شہر کوردوبا ایک متمول شہر تھا۔ اس کی تجارت عمدہ حالت میں تھی۔ رومنوں کے سپہ سالار مارکیلوس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور رومنوں کو اس نے وہاں لا کر بسایا۔ اس طرح قرطبہ رومی مقبوضات ہسپانیہ کے جنوبی علاقوں کا دارالریاست ہو گیا۔ جس وقت رومن حکمران سیزر اور پمپی میں لڑائیاں شروع ہوئی تو اہل قرطبہ نے پمپی کی طرفداری کی۔ اس بنا پر بعد کے دور میں سیزر نے یہاں کے لوگوں کو سخت سزائیں دی تھیں۔ رومانی شہنشاہوں کے زمانے میں کبھی قرطبہ کبھی اشبیلیہ ہسپانیہ کا مرکزی شہر اور پایا تخت رہا۔ رومانیہ کے بعد قوطیوں کا دور آیا، انہوں نے قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہاں رومانی حکومت کر رہے تھے۔ بہرحال قوطیوں نے جس وقت شہر پر قبضہ کر لیا، ان کے دور میں شہر کو کوئی عروج خاص حاصل نہ ہوا۔ قوطی قوم کے بعد اندلس میں مسلمانوں کی حکومت ہوئی۔ اسلامی لشکر کا سالار طارق بن زیاد انہی سرزمینوں میں داخل ہوا اور اس کے حکم سے اس کے سالار مغیث نے قرطبہ شہر پر قبضہ کیا۔ اہل شہر کے ساتھ مسلمان نہایت رائے سے پیش آئے۔ شروع میں مسلمانوں نے اشبیلیہ کو دارالحکومت قرار دیا، لیکن جب خلیفہ دمشق نے اسما بن مالک کو یہاں کا والی مقرر کیا تو اس نے اشبیلیہ کے بجائے قرطبہ کا اندلس کا دارالحکومت بتایا۔ اس وقت سے لے کر اب تک قرطبہ ہی اندلس کا دارالحکومت ہے۔ قرطبہ کے بالکل پہلو میں دریائے کبیر بہتا ہے۔ اس شہر کے 21 محلے ہیں، جن میں 2 محلے دریائے کبیر کے اس پار ہیں۔ اس شہر کے 7 بڑے اور ایک چھوٹا دروازہ ہے۔ پہلے دروازے کا نام باب القنطرہ ہے۔ جنوب کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو اس طرف آنے کے لیے پہلے دریائے کبیر کا پل پار کرنا پڑتا ہے۔ پل پار کرنے کے بعد باب القنطرہ آتا ہے، جس کے ذریعے جنوب کی طرف سے شہر میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ دوسرے دروازے کا نام جزیرت الخضرہ ہے۔ یہ قدرے جنوب مشرق کی طرف ہے اور یہ بھی دریائے کبیر ہی کی طرف ہے۔ تیسرا دروازہ باب الحدید ہے۔ اس کو باب سرکستہ بھی کہتے ہیں۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دروازے سے باہر 3 بڑی بڑی شاہراہیں جو مختلف شہروں سے آتی ہیں جب ملتی ہیں اور ایک چوک سا بناتی ہیں۔ ان تینوں شاہراہوں میں سے ایک کوتا شہر سے آتی ہے، دوسری قرمونہ سے اور تیسری اشبیلیہ سے۔ چوتھے دروازے کا نام باب الطبیرہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو شمال کی طرف سے قرطبہ شہر میں داخل ہونے کے لیے آتے ہیں۔
5ویں دروازے کا نام باب عامر القرشی ہے۔ اس دروازے کے سامنے ایک مسلم عامر القرشی کا مقبرہ ہے، اسی بنا پر اس کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ 6 دروازے کا نام باب الجوز ہے، یہ شہر کے مغربی جانب ہے، اس کو باب بطلیموس بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کے 7ویں دروازے کا نام باب عطارین ہے، اس کو باب اشبیلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 7 دروازوں کے علاوہ ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے جس کو پہلے باب یہود کہا جاتا تھا، مگر اس نام کو یہاں کے لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس لیے اس کا نام بدل کر اب باب یہود کے بجائے اسے باب الہدا پکارا جاتا ہے۔ اس شہر میں 2 چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں، ایک قرطبہ کا شاہی محل اور دوسرا قرطبہ مسجد۔ جہاں تک قرطبہ کے شاہی محل کا تعلق ہے تو اپنی ابتدائی شکل میں یہ وہی محل ہے۔ مسلمانوں کے یہاں داخل ہونے سے پہلے بلات ارزیق کہا جاتا تھا۔ یہ نام اس وجہ سے ہے کہ کوتی بادشاہ ارزیق، جس نے مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تھا، اس کا بانی تھا، بلکہ نامعلوم وجہ یہ تھی کہ ارزیق کا دارالحکومت ان دنوں طلیطلہ تھا، اور جب وہ طلیطلہ سے قرطبہ میں کام کرتا تھا تو اس محل میں قیام کرتا تھا، لہٰذا اس کا نام بلات ارزیق ہو گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ محل ایک قدیم ترین عمارت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم کے وہ بادشاہ جن کی اس ملک پر حکومت تھی وہ یہاں سکونت رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ محل اس دور کے بادشاہوں کا تھا جب مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ قصر کے باہر اور اندر پرانے وقتوں کی تعمیرات نظر آتی ہیں، یونانیوں، رومانیوں، کوتیوں اور ان قوموں نے جو موجود نہیں ہے۔ یہاں عجیب و غریب آثار ہیں۔ ان قدیم بادشاہوں کے بعد جب مسلمانوں کو دور شروع ہوا تو انہوں نے اس قدیم قصر یعنی بلات ارزیق کو اپنی سکونت کے لیے پسند کیا، اور انہوں نے اس میں طرح طرح کی صناع و بدا کی اور عجیب و غریب آثار چھوڑے، بے نظیر باغ لگائے، ہر طرح کا سامان عیش و آرام مہیا کیا۔ دور کے پہاڑوں سے، جن کو جبال قرطبہ کہتے تھے، آب شیریں کی تہذین کاٹ کر محل میں لائی گئی، اور پھر یہاں سے ان نہروں کا پانی جست کے نلوں میں جاری کر کے شہر کے چپے چپے کو شادابی اور تراوت بخش دی۔ انہی نلوں سے یہ پانی ایک حوض سے دوسرے حوض میں، جو مختلف وضع کے تھے، کہیں خالص سونے کے اور کہیں چاندی کے، کہیں پیتل کے، کہیں چمکتے ہوئے پتھروں کے، بہتا ہوا بڑی پرفزا جھیلوں اور خوشنما تالابوں میں جمع ہو جاتا تھا، اور جا بجا یونان کے نہایت صاف اور پاکیزہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت فواروں میں اپنے چھوٹنے کی بہار دکھاتا تھا۔ یہاں ایک فوارہ صناعوں نے ایسا تیار کیا تھا جس میں سے پانی کی دھاریں بہت اونچی اٹھتی تھیں۔ یہ فوارہ ایسا عجیب تھا کہ اس کی مثل مشرق اور مغرب میں اس وقت موجود نہ تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے اس قصر کے چاروں طرف خوبصورت باغ لگوائے، بڑے عالیشان کمرے تعمیر کروائے، جا بجا پرتکلف حماموں کا اہتمام کیا۔ قصر شاہی کے شمال کی طرف امیر عبد الرحمن نے ایک باغ لگوایا جس کو باغ رصافہ کہا جاتا تھا۔ اس پرفزا باغ کے اندر ایک عالیشان قصر بھی تعمیر کیا گیا تھا، اور پھر یہاں رفتہ رفتہ ایسی آبادی ہو گئی کہ وہ ایک شہر معلوم ہونے لگا۔ باغ میں دور دور کے پودے، بیج اور گٹھلیاں منگوا کر بوئی گئی، جو بڑی کوشش اور احترام سے پروان چڑھے، اور طرح طرح کی ترکاریوں اور میوے اندلس میں پیدا ہونے لگے، اور پھر اندلس کے مسلمانوں نے ان کی پیداوار کو خوب ترقی دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیر عبد الرحمن کی بہن دمشق سے اپنے بھائی کو میوے اور درخت بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ انار بھیجے جو نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھے۔ عبد الرحمن نے یہ انار اپنے عمرہ میں تقسیم کر دیے، ایک ٹکڑا صفر بن زید کو بھی دیا۔ یہ اس خاندان انصار سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بھی رہا تھا۔ یہاں بھی ان کو علم برداری کی خدمت تھی۔ اس وقت یہ لوگ ریا کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ انار لے کر گھر گئے اور اس کو اپنے باغ میں لگایا۔ جب درخت تیار ہوا تو اس کا پھل امیر کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امیر انار کھا کر خوش ہوا اور اس کے دانے باغ رصافہ میں بوئے۔ وہاں بھی ان کا پھل نہایت عمدہ ہوا اور یہ پھل صفر بن زید کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دمشق سے کچھ کھجوروں کے پودے عبد الرحمن نے منگوا کر اس باغ میں لگوائے تھے۔ ایک روز وہ باغ میں داخل ہوا تو ایک کھجور کو بالکل تنہا اور اکیلا کھڑا دیکھ کر اداس اور افسردہ ہو گیا، اور اس پر ایک نظم کہی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: رصافہ کے بیچوں بیچ کھجور کا ایک درخت دکھائی دیا جو نخلستانی شہروں سے جدا ہو کر مغرب میں آن پڑا۔ میں نے اس درخت سے کہا کہ پردیسی اور جدا ہونے اور اپنے فرزند اور اہل و عیال سے ایک مدت دراز سے مبتلا فراق رہنے کی حیثیت میں تو میری طرح بے منزل مسافر ہے۔ تو نے اس شہر میں نشوونما حاصل کی جہاں تو بالکل پردیسی ہے۔ اپنے وطن سے نکل کر پھینک دیے جانے اور جدا کیے جانے میں تیری مثال بالکل میری ہی جیسی ہے۔
خدا تجھے ابر بہار اور اپنے باران رحمت سے سیراب کرے، جس سے زمین جلتھل ہو جاتی تھی۔ قرطبہ کی دوسری منزل جو دیکھنے کے لائق ہے وہ یہاں کی جامع مسجد ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے جب ہسپانیہ میں رومانیوں کا تسلط اور رومانی بت پرست تھے کہ شہر میں ان کا ایک بہت بڑا معبد یا بت خانہ تھا۔ جب ہسپانیہ میں نصرانی مذہب پھیلا اور معبد اور بت خانے کی جگہ ایک بہت بڑا کلیسا ایک نصرانی شہید کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اسے کلیسا شنت کا نام دیا گیا۔ بعد میں قوطی بادشاہوں نے جو نصرانی تھے اس عمارت میں مزید تکلفات پیدا کیے۔ مدت تک یہ کلیسا اسی طرح رہا۔ جب مسلمانوں کا دور آیا تو مسلمانوں نے اندلس پر لشکر کشی کی تو قرطبہ کے شہر پر ان کا قبضہ ہوا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کے کلیسا کو عیسائیوں اور مسلمانوں میں نصف نصف تقسیم کر دیا، ایسا ہی کلیسا شنت کے معاملے بھی کیا گیا، یعنی کلیسا کا نصف حصہ مسلمانوں نے مسجد کے لیے مخصوص کر لیا اور دوسرا نصف نصرانیوں کو ان کے عدد کے مطابق کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ قرطبہ مسلمانوں کا دارالحکومت ہو گیا تو وہاں مسلمانوں کی آبادی خوب بڑھی۔ بہت سے عمرا نے وہاں سکونت اختیار کر لی۔ اب مسجد میں نمازوں کے لیے جگہ تنگی ہونے کی گنجائش نکالنے کے لیے بہت سی ترکیبیں کی گئیں، لیکن وہ سب ایسی تھی جن سے نماز مسجد میں داخل ہونے کے لیے بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ ایک مدت تک یہی حالت رہی، حتیٰ کہ امیر عبد الرحمن نے قرطبہ کو پایا تخت بنایا۔ جب ان کی حکومت کو مزید استحکام ہو گیا تو شہر کی ضروریات اور رہائش کی طرف توجہ کی۔ پہاڑوں کی نہر شہر میں لائی گئی، بازار، حمام اور سرائیں بنائیں، پرتکلف باغات اور عمارات کی بنیاد ڈالی۔ ساتھ ہی جامع مسجد کو وسیع پیمانے پر بنوانے کا خیال ہوا، مگر شرائط صلح کے مطابق جو حصہ کلیسا کے نصرانیوں کو مل چکا تھا اسے کیوں کر حاصل کر کے مسجد کو وسیع کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال کوشش کی گئی۔ نصرانیوں کے بڑے بڑے رئیسوں سے کہا کہ کلیسا کا جو حصہ تمہارے قبضے میں ہے اسے مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کر دو، ہم نہایت گرا قیمت دینے کو تیار ہیں۔ جواب میں نصرانیوں نے کہا ہم اپنا آدھا حصہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری شرط یہ کہ شہر سے باہر ہمارے جو کلیسا ویران ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ آباد کیا جائے اور انہیں از سر نو تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی جائے۔ مسلمانوں نے یہ فیصلہ سن کر بھاری ہمت جو ان کو دینے کے لیے کہی تھی ادا کر دی اور ان کا آدھا حصہ بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ شہر سے باہر جو کلیسا گرے ہوئے تھے ان کی تعمیر و مرمت کی مسلمانوں نے خود کروائی۔ یوں عمارت پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد کلیسا کو گرا کر اس کی جگہ ایک عالیشان مسجد تعمیر کی گئی۔ دمشق کے ایک بڑے ماہر فن نے مسجد کا نقشہ تیار کیا۔ چونکہ مسجد کو ایک بڑے پیمانے پر بنانے کا قصد تھا اس لیے اس کی تعمیر پر ایک عرصہ لگ گیا۔ مسجد کے گرد ایک چار دیواری ڈالی۔ اس چار دیواری کی مضبوطی کے لیے باہر کے رخ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیواروں کے پشتی بان بنائے گئے جن کے کنگرے تھے۔ اس چار دیواری اور کنگرے دار دیواروں پر پشت بانوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسجد بھی کوئی قلعہ ہے۔ چار دیواری کی شمالی جانب کے وسط میں مسجد کا دروازہ بنایا گیا جس سے مسجد کے سین میں پہنچا جاتا تھا اور اس دروازے سے ملا ہوا تھا جو مغرب کی سمت مسجد کا ایک بڑا مینار تھا جس پر مؤذن اذان دیا کرتا تھا۔ اوپر جانے کے لیے ایک زینہ تھا جس کی بلندی بھی عمارت کے لحاظ سے موزوں تھی۔ ان کے گردا گرد شمال و مشرق اور جنوب کی جانب خوبصورت محراب تھے۔ بیچ میں ایک حوض وضو کرنے کے لیے تھا۔ مسجد کے باہر ایک کنواں پانی سے بھرا جاتا تھا۔ ایک خوشنما گنبد پر محراب تعمیر کی گئی۔ یہاں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی اور ایک طرف ممبر رکھا ہوا تھا۔ دالانوں کے ستونوں کی ہر صف پر ایک ہی وضع کی محرابوں کی ایک صف تھی۔ ستونیں تقریباً 12 فٹ تھی۔ پھر ہر ستون پر ایک اور ستون تھا جس سے ایک دوسری اور پھر پہلی صف قائم ہوتی تھی۔ ستونوں کے دوسری صف پر بھی ایک صف محرابوں کی قائم تھی جس کے اوپر نہایت خوبصورت چھت بنائی گئی تھی جس کی اونچائی مسجد کے فرش سے لگ بھگ 35 فٹ اونچی تھی۔ محرابوں کو بھرانا گیا تھا بلکہ ان کے بیچ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ اسے جس رخ سے بھی دیکھا جاتا تا حد نظر تک ستونوں کی صفیں اور محرابوں کا ایک جال نظر آتا تھا۔ محراب کے دائیں بائیں ان سے ملے ہوئے دروں میں مقصورے تھے۔ بادشاہ نماز پڑھتے تھے۔ مسجد کے باہر مغربی جانب قصر شاہی تھا۔ قصر سے مسجد تک آنے کے لیے خاص سلطان کے لیے بنایا گیا تھا جو مسجد کی قبلہ والی دیوار کے قریب دیوار کے مغرب میں ختم ہو جاتا تھا۔ یہ مسجد تقریباً 9 برس میں تیار ہوئی۔ قرطبہ اور اس کے قصر کی مسجد کی تفصیل مکمل بتانے کے بعد یوسف خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر نشار نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کا باپ عطوف بول اٹھا۔
امیر، آج آپ کھانا کھائے بغیر ہمارے ہاں سے نہیں جائیں گے، آپ ذرا یہیں رہیں، میں بازار جاتا ہوں، گھر کے لیے ضروریات کی چیزیں خرید کر لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جب سالم بن عطوف اٹھا تو عبورہ بھی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی کچھ ضرورت کی چیزیں لینی ہے۔ اس موقع پر کچھ سوچتے ہوئے ربیکہ نے اپنے بھائی سمسون کو مخاطب کیا، سمسون، تم بھی خالہ اور خالو کے ساتھ جاؤ، جو بھی سامان یہ لیں تم خود اٹھا کر لانا۔ ربیکہ شاید چاہتی تھی کہ امیر یوسف بن بخت اور نشار کو تنہائی کا کوئی موقع فراہم کرنا چاہتی تھی، اس لیے سمسون بھی چپ چاپ سالم بن عطوف اور عبورہ کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ تینوں حویلی سے نکل گئے تب ربیکہ نے فوراً اپنے کام کی ابتدا کی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، نشار تم یہاں امیر کے پاس بیٹھو، میں ذرا حویلی کی ستھرائی اور مدخوں کو بھی دیکھتی ہوں۔ نشار بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی اور کہنے لگی، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ربیکہ فوراً آگے بڑھی اور آنکھ دبا کر اس نے نشار کو مخصوص اشارہ کیا، اس ہاتھ اس کے شانے پر رکھے اور اسے دوبارہ اس کی نشست پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں بیٹھو، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تقریباً بھاگتی وہاں سے ہٹ گئی۔ ایسا کر کے وہ نشار اور یوسف بن بخت کو تنہائی میں گفتگو کا موقع فراہم کرنا چاہتی تھی۔ ربیکہ کے جانے کی تھوڑی ہی دیر تک خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز یوسف نے کیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نشار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نشار، اگر برا نہ مانو تو میں ایک موضوع پر تم سے گفتگو کروں۔ نشار نے ایک درزیدہ نگاہ یوسف بن بخت کے چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگی، کچھ کہنے کے لیے آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ اجازت لیے بغیر بھی سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ یوسف بن بخت مسکرایا اور کہنے لگا، میری چچا زاد بہن امبرینا بتا رہی تھی کہ تم نے حبیب کی زندگی کا ساتھی بننے سے انکار کر دیا، کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ نگاہ اٹھا کے نشار نے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر اس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ وجہ تو بتائی ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو جو تمہارے عزیزوں میں سے ہے۔ امبرینا کہہ رہی تھی کہ اس شخص سے تمہاری سگائی تو نہیں ہوئی، لیکن تم اس سے محبت ضرور کرتی ہو۔ نشار نے اس بار کسی قدر بے باکی کا مظاہرہ کیا اور یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میرے خیال میں کسی سے محبت کرنا جرم نہیں ہے، اس لیے کہ اس دشت امکان کی ہر جہت میں محبت ہے۔ ہریالی ساون کی پھوار سے محبت کرتی ہے، محبت کے بغیر تو انسان خود سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ کسی کی سوچوں پر غالب نہیں آیا جا سکتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کے لیے کسی نہ کسی طرح کی محبت کرتا ہے۔ آپ کو بھی کسی کے آنے کی خوشی ہوتی ہوگی، کسی کے جانے کا غم، کسی کے آنے سے آپ کی امیدیں مہکتی ہوں گی، کسی کے جانے سے اداسیاں ہجوم کرتی ہوں گی۔ امیر، خداوند قدوس کی جو مدح و تسبیح اور ثنا ہم کرتے ہیں، اس میں بھی محبت ہے۔ محبت المین میں تور تور میں اپنی تجلیات کا عکس دکھائی دیتی ہے۔ میں یہاں تک کہہ سکتی ہوں کہ لوح و قلم کے بنیاد کا ایک عنصر بھی محبت ہے۔ محبت آدم کا شرف ہے۔ محبت انسان کو تجلی آفری اور سحر پیکر بنا کر رکھ دیتی ہے۔ پیغمبروں کے وظیفہ شب و سحر میں محبت ہے، سازوں کے آہنگ اور روانی اور ان کی ریاستوں میں محبت ہے۔ عبادتوں کے انتہا چاند کی انوار فشانی اور ستاروں کی پرہجوم روشنی میں بھی محبت ہے۔ جب تک نشار بولتی رہی یوسف بن بخت مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تب وہ کہنے لگا، تم نے تو محبت پر ایک اچھا خاصا درس دے دیا۔ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ تم کسی سے کیوں محبت کرتی ہو، تم ایسا کرنے کا حق ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ جسے تم چاہتی ہو، جس سے تم محبت کرتی ہو، وہ آخر کون ہے، کہاں ہے، یا کسی اور شہر میں رہتا بستا ہے؟ نشار مسکرائی، اپنے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر اس نے زبان پھری، پھر کہنے لگی، امیر، جسے میں چاہتی ہوں وہ میری یادوں کے مرغزاروں میں، شاخوں کی خوشبو میں، وہ میری آنکھ کے نصف النہار میں محبت کی جوت جلاتا کرنوں کا نور ہے۔ اس کے ساتھ نشار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، اب میں ربیکہ کی طرف جاتی ہوں۔ امیر، جس کو میں چاہتی ہوں میرے خیال میں اس کا نام یہاں آپ کی موجودگی میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ نشار ابھی وہیں کھڑی تھی کہ ان کے پیچھے جو پھولوں سے بھرا ہوا ایک پودا تھا، اس کے پیچھے سے ربیکہ نمودار ہوئی، تالی بجاتی ہوئی، مسکراتی ہوئی نشار کے قریب آئی اور کہنے لگی، نشار، تم نے بہت اچھی اور انتہائی عمدہ گفتگو کی، لیکن میری بہن، گفتگو کو یوں ادھورا چھوڑنا نہیں کرتے۔ جس نصیب سے اٹھی وہیں بیٹھ جاؤ۔ دیکھو، کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے، اس طرح تاخیر ہو جاتی ہے، اور جس کام میں تاخیر ہو وہ بگڑ جاتا ہے اور بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ اپنی نشیز پر بیٹھو اور امیر یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دو کہ امیر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کو چاہتی ہوں۔ دیکھو، یہ الفاظ کہنے میں اب شرم کیسی، جب تم امیر کو پسند کرتی ہو، پھر اس کا اظہار کرنے میں کیا حرج ہے؟
شرماتے ہوئے نشار چپ چاپ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ ربیکہ بھی قریب آئی، جہاں سے اٹھ کر گئی تھی وہاں بیٹھی اور پھر یوسف بن بخت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا، میں آپ کو صاف بتاتی ہوں کہ نشار آپ سے محبت کرتی ہے، یا آپ کے سامنے بیٹھی ہے پوچھ لیں، اس سے اگر آپ سے محبت نہیں ہے تو آپ کے سامنے انکار کر دے۔ یوسف بن بخت تھوڑی دیر تک بڑے غور سے نشار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے مخاطب کیا، نشار جو کچھ ربیکہ نے کہا یہ درست ہے یا غلط؟ دیکھو خاموشی اختیار نہ کرنا، ضرور جواب دینا۔ نشار کی گردن جھک گئی، چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، امیر جو کچھ ربیکہ نے کہا ہے یہ درست ہے، میں نے واقعی آپ کو چاہا ہے، آپ سے محبت کی ہے، اگر ایسا کرنا جرم ہے تو پھر میں مجرم ہوں۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کر کے یوسف بن بخت کہنے لگا، نہ تم نے کوئی جرم کیا ہے اور نہ ہی تم مجرم ہو، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دو، تم نے تو امرینا سے کہا تھا کہ تم کسی ایسے شخص سے محبت کرتی جو غیروں سے نہیں بلکہ تمہارے عزیزوں میں سے ہے۔ نشار اب کسی حد تک سمجھ چکی تھی، گردن اپنی سیدھی کی اور یوسف بن بخت کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگی، امیر میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے واقعی امرینا سے کہا تھا کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ غیروں میں سے نہیں عزیزوں میں سے ہے۔ امیر بات دراصل یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جسے چاہا جائے، پھر وہ غیر نہیں ہوتا، اپنا ہوتا ہے، اسی بنا پر یہ بات میں نے امرینا سے کہی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد نشار خاموش ہوئی، کچھ سوچا، اس کے بعد ربیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس طرح تم نے مجھے امیر کے سامنے بٹھا کر میرے احساسات اور جذبات کو عیاں کیا ہے، اسی طرح کسی روز میں تمہیں بدر کے سامنے بٹھا کر یہ کھیل کھیلوں گی۔ جواب میں ربیکہ مسکرائی اور کہنے لگی، نشار میری بہن، اب تمہیں یہ کھیل کھیلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، بدر کے سامنے میں اظہار کر چکی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ جس وقت میں نے یہ اظہار کیا تھا اس وقت امیر یوسف بن بخت وہاں موجود تھے، اگر میری بات پر اعتبار نہ ہو تو ان سے پوچھ لو۔ جواب میں نشار نے جب سوالیہ انداز میں یوسف بن بخت کی طرف دیکھا تب یوسف بن بخت کہنے لگا، نشار یہ غلط نہیں کہتی، جس روز ہم نے تمہارے ہاں سے قرطبہ کی طرف آنا تھا اس روز میری موجودگی میں ربیکہ نے اظہار کر دیا تھا کہ یہ بدر کو پسند کرتی ہے، بدر بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یوسف بن بخت رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، نشار بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت غریدہ نے رخصت ہونا تھا اس وقت اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میں یہ سب کچھ تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ آج جبکہ تم نے سب کچھ کہہ دیا ہے تو اس کے لیے میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری محبت اور تمہاری چاہت کی خوب قدردانی کروں گا۔ یوسف بن بخت کے الفاظ کے جواب میں نشار کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحہ سالم بن عطوف ابورا اور سمسون حویلی میں داخل ہوئے، وہ سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ غریتہ قریب آئی تو ربیکہ اور نشار نے اٹھ کر ان سے سامان لے لیا۔ اس موقع پر ابورا دونوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، میری بچیوں، اب تم سارا سامان مطبخ میں لے جاؤ اور کھانا تیار کرو۔ نشار اور ربیکہ دونوں نے وہ سامان لیا اور مطبخ کی طرف چلی گئی، جبکہ یوسف بن بخت کے پاس سالم بن عطوف ابورا اور سمسون بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔